پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری بی بی حضرت زینب بن خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، جو پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بلوث محبت کرتی تھی، اپنے جان کو، اپنے مال کو پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں خرچ کیا کرتی تھی۔ جب زمانہ جاہلیت تھا تو اس وقت آپ کثرت سے غریبوں کو، مسکینوں کو کھانا کھلایا کرتی تھی۔ جب کوئی غریب یا مسکین آپ کو دکھ جاتا تو فوراً آپ اس کو شکمتر کھانا کھلایا کرتی تھی۔ اسی وجہ سے آپ کا لقب ام المساکین کے نام سے مشہور و معروف ہو گیا۔ حضرت زینب بن خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا نکاح حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا تھا، مگر جب وہ جنگ احد میں گئے تو وہاں شہید ہو گئے۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت زینب بن خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرما لیا، اور یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نکاح میں داخل ہو گئی۔ تاریخی کتابوں میں اختلاف ہے، آپ کی وفات نکاح کے بعد 2 مہینے میں ہوئی یا 3 مہینے میں ہوئی۔ جب آپ کی وفات ہو گئی تو آپ کو جنت البقیع میں ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے ساتھ مدفن کر دیا گیا، اور آپ ماں کے جانب سے حضرت ام المؤمنین بی بی میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 31 میں ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ اور جو تمہیں فرما بردار ہے اللہ اس کے رسول کی اور اچھا کام کرے، ہم اسے اوروں سے 2 گنا ثواب دیں گے، اور ہم نے اس کے لیے عزت کی روزی تیار رکھی ہے۔ یعنی اے میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، تم میں سے جو اللہ رب العزت اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرما بردار ہوں گے تو اسے ہم دوسروں سے 2 گنا ثواب دیں گے۔ اگر دوسروں کو ایک نیکی پر 10 گنا ثواب دیا جاتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کو 20 گنا ثواب دیا جائے گا۔ اسی لیے کہ اللہ رب العزت نے ان کو تمام جہان کی عورتوں میں مشرف اور فضیلت والا بنایا ہے، اور ان کے جو اعمال ہیں ان کی بھی 2 صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان کا نیک کام کرنا، اچھا کام کرنا، اللہ رب العزت کو راضی کرنا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ذکر و اذکار کرنا، جب وقت ملے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بیٹھ کر تسبیح و تحلیل کرنا، یعنی وقت فرصت میں اللہ رب العزت کے ذکر و اذکار کرتے رہنا۔ دوسری جہت یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو راضی کرتے رہنا، اچھے طرز عمل کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خوش کرنا۔ اور اللہ رب العزت نے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تمام بیویوں کو جنت میں عزت کی روزی ان لوگوں کے لیے تیار رکھا ہے، جب وہ وصال ہو جائیں گی تو وہ جنت میں عزت والی رہیں گی، ان کی طرح عزت جنت میں کسی اور کو حاصل نہیں ہوگا۔ یہ اللہ رب العزت نے خاص خوبیاں پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تمام بیویوں کو عطا کی ہے، اور کیوں نہ ہو کہ نسبت سے شیء ممتاز ہو جاتی ہے، اور ان لوگوں کی نسبت پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانب کر دی گئی ہے۔ جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ممتاز ہے، آپ کی طرح روئے زمین پر کوئی نہیں ہے، تو اسی طرح ان کی تمام بیویوں کی طرح پاک دامنی روئے زمین پر کوئی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ آپ لوگوں کو جنت دی جائے گی، یعنی پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تمام بیویوں کو جنت دی جائے گی، اور اس جنت میں عزت دی جائے گی۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی
بیویوں کی بہت بڑی خاصیت ہے جو کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں معلوم چلتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو عام عورتوں پر فضیلت حاصل ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیویوں کو عام لوگوں کی طرح اجر نہیں دیا جائے۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں ڈبل اجر دیا جائے گا۔ ان میں سے ایک تو پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن بھی ہیں۔ اسی لیے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس چیز کا حکم دیا ہے اس پر عمل کرے، اور جس چیز سے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے روک دیا ہے اسے رک جائے۔ اگر کوئی انسان اللہ رب العزت کو راضی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ رب العزت کو راضی کرنے سے قبل ان پر اس کا حقوق ہے ان کے حقوق کو ادا کرے۔ اگر کوئی شوہر اللہ رب العزت کو راضی کرنا چاہتا ہے اور اپنی بیوی کو تکلیف پہنچاتا ہے، یقیناً اللہ رب العزت اس سے راضی نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے، اپنے شوہر کو تکلیف پہنچاتی ہے، اس کی عبادت بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول نہیں کی جائے گی، اس کی عبادتوں کو رد کر دیا جائے گا، چاہے وہ حج کرے، چاہے وہ زکوٰۃ ادا کرے، چاہے وہ روزہ رکھے، چاہے وہ عمرہ کرے، چاہے وہ کچھ بھی کرے، جب تک اس کے شوہر اس سے راضی نہیں رہیں گے تب تک اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کی عبادت قبول نہیں کی جائے گی۔ اور حاضر میں جتنی بھی خواتین حضرات ہیں جن کی شادی ہو گئی ہے، ان کے لیے ضروری ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرے، کہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کی زندگی کو دیکھی، انہوں نے اللہ رب العزت کو بھی راضی کیا اور پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی راضی کیا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ان کو عزت کی روزی دینے کا اعلان کیا ہے، ان کے لیے عزت کی روزی ہے۔ عزت کی روزی کا مطلب یہ ہے کہ حقیقی طور پر عزت کی روزی جنت کی نعمتیں ہیں۔ جنت میں جو نعمتیں ہوگی اسی کو حقیقی عزت کے طور پر کہا گیا ہے۔ لہٰذا جو مسلمان اس روزی کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اس روزی کو پانا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرے۔ اسی لیے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم۔ جو لوگ ایمان لائیں اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ آیت کریمہ سے ہمیں معلوم چلتا ہے جو لوگ ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرتے ہیں اور ہمیشہ اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جن پر ان کا حقوق ہے ان کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو بخش دیتا ہے، ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور اللہ رب العزت ان کو عزت کی روزی عطا کرتا ہے، یعنی جنت کی نعمتیں عطا کرتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قیامت قائم کرنے کی حکمت بیان کرتے ہوئے لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم، تاکہ اللہ رب العزت ایمان لانے والوں اور اچھے اعمال کرنے والوں کو بدلہ دے، ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمیں ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے کرم سے بخشش و مغفرت اور جنت کی نعمتیں نصیب عطا فرمائے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیویوں کے اندر ایک خاص صفت پائی جاتی تھی کہ وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کثرت سے مال کو خرچ کیا کرتی تھی۔ جب بھی ان کے پاس کوئی مال آتا فوراً وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں صدقہ و خیرات کر دیا کرتی تھی۔ اور حاضر میں آج دیکھ لیں کہ آج کل کی عورتیں کیا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں صدقہ
صدقہ و خیرات کرنا چاہتی ہے؟ آج کل کی بہت کم ایسی عورتیں ہیں جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں صدقہ و خیرات کرنا چاہتی ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خرچ کرنا چاہتی ہے۔ دور حاضر میں عورتوں کی اتنی زیادہ خواہش بڑھ گئی ہے، ان کے شوہر اگر زیادہ سے زیادہ پیسہ کمائیں اس کے باوجود بھی ان کی خواہشات مکمل نہیں ہوتی۔ ہر آنے والے وقت کے ساتھ ان کی نئی نئی خواہشیں پیدا ہونے لگتی ہے، یہاں تک کہ شوہر بوڑھا ہو جاتا ہے، اس کے آنکھوں کی بینائی کم ہو جاتی ہے، اس کے باوجود بھی عورتوں کی خواہش کم نہیں ہوتی، وہ طلب کرتی ہی رہتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ضرور ضرور اللہ رب العزت کی نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی بیویوں کی زندگی کا مطالعہ کریں اور ان کے طرز عمل پر اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں کہ وہ کم کھاتی تھی، زیادہ صدقہ کیا کرتی تھی، وہ بھوکے پیاسے رہتی تھی۔